اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ مشرق کی وادیوں میں، مغرب کی محفلوں میں، ہر جگہ نغمہ خواں ہے اردو زباں ہماری، اور 100 بولیوں کو اس نے آغوش میں لیا ہے۔ اب ہر زباں کی ماں ہے اردو زباں ہماری۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کیونکہ ارشاد ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ میری نعمتوں کو گننا بیٹھو گے، میری نعمتوں کو شمار کرو گے تو نہیں شمار کر سکو گے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پانی، یہ آگ، آنکھوں کا ہونا اور آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا ہونا اور زبان کا بولنا، دماغ کا ہونا اور دماغ کا سوچنا، یہ ہاتھ پیر، یہ سب جو ہے اللہ کی نعمتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اور انہی نعمتوں میں ایک اہم نعمت جو ہے وہ گویائی ہے، اور یہ گویائی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دی ہے۔ یہ زبان، اور دنیا میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ عربی ایک زبان کا نام ہے، فارسی بھی ایک زبان ہے، ہندی ایک زبان ہے، انگریزی ایک زبان ہے، اور انہی زبانوں میں ایک مشہور و معروف زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں۔ اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ یہ زبان ہمارے ملک میں ہی پیدا ہوئی ہے، اور آج یہ اردو زبان ہمارے ملک میں پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اور نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ ہمارے ملک سے باہر کے تقریباً تمام ملکوں میں اس زبان کے فروغ میں لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارا موضوع جو ہے، جس موضوع کے تحت ہم نے بات کرنی ہے، وہ اردو زبان کے فروغ میں مدارس کا حصہ۔ اردو زبان کے فروغ میں جہاں شعراء کرام کا بہت بڑا حصہ رہا ہے، جہاں فکشن نگاروں کا، ناول نگاروں کا اور ڈرامہ نگاروں کا، جنہوں نے ڈرامے لکھے ہیں، اور شعراء کرام اور نقاد، ان سب کا ایک بڑا اہم حصہ رہا ہے، وہیں مدارس اور مدارس سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں، میرا اپنا ماننا ہے کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن عملی سطح پر اگر ہم دیکھیں گے وہ مدارس اور مدارس سے وابستہ لوگوں کا رہا ہے۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اردو کے جو سب سے پہلے ناول نگار ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں، جنہوں نے ناول کی بنیاد رکھی ہے، اور وہ ڈپٹی نذیر احمد مولوی ہی تھے۔ اردو کے بہت بڑے نقاد جو ہیں، مولانا شبلی نعمانی، وہ مولانا تھے۔ اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی، جس نے اردو تنقید کی بنیاد ڈالی، اور وہ مولانا الطاف حسین حالی بھی مولانا ہی تھے، مدارس میں انہوں نے پڑھا ہے۔ یا مولانا عبدالعلیم شرر، یا دوسرے کئی لوگ، مولانا محمد حسین آزاد، یہ سب لوگ جو ہیں یہ مدارس سے وابستہ تھے۔ اگرچہ انہوں نے مدارس میں نہیں پڑھایا ہے، لیکن مدارس سے ہی پڑھ کر نکلے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عملی سطح پہ اگر ہم دیکھ لیں، عملی سطح پہ سچ کہتا ہوں، اور میری اپنی تحقیق ہے کہ عملی سطح پر مدارس والوں نے ہی، مدارس سے وابستہ لوگوں نے ہی اس اردو کو زندہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک پروفیسر، سب کا میں نہیں کہتا، البتہ اکثر اردو کے پروفیسر جب اے ٹی ایم پر جاتے ہیں تو اے ٹی ایم پر جا کے اردو آپشن سے نہیں، انگریزی آپشن سے پیسے نکالتے ہیں۔ میں نے علماء کرام کو دیکھا ہے، مدارس سے وابستہ لوگوں کو دیکھا ہے، اے ٹی ایم پر جا کے اردو آپشن سے پیسے نکالتے ہیں۔ میں نے مدارس سے وابستہ علماء کرام کو دیکھا ہے، وہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چیکیں اردو میں لکھتے ہیں، ان کی سٹیمپیں اردو میں ہوتی ہے، ان کی رجسٹر، حاضری رجسٹر اردو میں ہوتی ہے، اور ان کی جو تنخواہ بلیں بنتی ہیں مدارس میں، جو وابستہ عملہ ہوتا ہے، چاہے وہ ٹیچنگ عملہ ہو یا نان ٹیچنگ عملہ ہو، ان کی جو تنخواہ بنتی ہے اور وہ جو تنخواہ بلیں ہوتی ہے وہ اردو میں ہوتی ہے،
اور پھر اردو ذریعے تعلیم تو ہے ہی مدارس میں، ان کی زیادہ تر تقریریں اور ان کی زیادہ تر تحریریں وہ اردو میں ہی ہوتی ہے۔ تو میرا ماننا ہے کہ عملی سطح پر اردو جن لوگوں نے زندہ رکھی ہے وہ مدارس کے لوگ ہیں، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ یہ اردو زبان ابھی تک زندہ ہے۔